جی السلام علیکم۔ آج کل جو ہم اسلاموفوبیا کے بارے میں سنتے ہیں اور مسلم ورلڈ میں یہ انارکیزم کی جو سچویشن ہے، تو اگر میں نے جتنا پڑھا اور میں آپ کو اس کا نچوڑ بتاؤں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے پہلے مسلمانوں کا خود ہے اور اس کے بعد یو ایس اے کا ہے۔ اب آتے ہیں یو ایس اے کے رول کی طرف جو ان کا مسلم ورلڈ میں رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے افغانستان میں طالبان کو بنایا، سعودی عرب اور امریکہ نے، ساتھ میں پاکستان نے بھی، اور انہوں نے اس کو رشیا کے خلاف استعمال کیا، کیونکہ رشیا اس ٹائم ورلڈ جو تھا بائے پولر تھا، دو طاقتیں تھی نا، ایک ایک کیپٹلزم کی طرف تھے جو امریکہ کی طرف کچھ ملک تھے، اور ایک سوشلسٹ تھے جو کہ رشیا کی طرف تھے۔ اس ٹائم یہ سوویت یونین تھا، 1992 تک یہ سوویت یونین رہا تھا۔ اچھا جی، جب انہوں نے رشیا کو گرانا تھا تو یہی طالبان جس پہ انہوں نے 2001 سے 2021 تک بامبنگ کی ہے، ان کے بڑے تھے، یہ نہیں تھے، ان کے بڑے تھے، لیڈر تھے، یہ وائٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آپ کو وہ فیمس تصویر یاد ہوگی جب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے طالبان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا ہوتا ہے، اور 2001 کے بعد اچانک امریکہ کے یہ خلاف ہو گئے، اور امریکہ سمجھنے لگا کہ طالبان ان کے لیے بھی ہارمفل ہے، ان کو بلیک لسٹ کر دیا تھا اور ان پہ سینکشن لگا لیے تھے۔ اور آپ یقین جانیں 2001 سے 2021 تک افغانستان پہ جتنی بامبنگ ہوئی ہے وہ آپ کی سوچ نہیں ہے، تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ وہاں مرا ہے، اور افغانستان کو انہوں نے 100 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یہ ہے افغانستان کی سچویشن۔ اب آتے ہیں عراق کی طرف۔ عراق میں انہوں نے جب صدام حسین نے ان کو شٹ اپ کال دے دی تھی اور اس کی بات نہیں مان رہا تھا صدام حسین، تو امریکہ نے یہ بہانہ بنا لیا تھا کہ عراق جو ہے نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے اور دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ان پہ چڑھائی کر دی۔ وہاں پہ سب سے بڑی چڑھائی کرنے کا ریزن تھا آئل، کیونکہ عراق جو ہے وہ رچ کنٹری ہے آئل کے حساب سے، تو آئل ان کو چاہیے تھا، تو وہاں سے انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا۔ اب یہ ایران کے ساتھ پنگے لے رہے، ایران پہ بھی یہی سینکشن لگا رہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ڈھنگ کر رہا ہے۔ بل کلنٹن نے، مجھے ایئر یاد نہیں ہے، 2012 یا 2013 میں خود کہا تھا کہ ہمیں عراق میں کچھ ایسے شواہد نہیں ملے تھے جہاں نیوکلیئر ویپن بنانے کے شواہد ہمیں نہیں ملے تھے، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو جارج بش کو بھی مانگنی چاہیے تھی اس بات پہ معافی کہ جب اس نے عراق پہ چڑھائی کی تھی۔ اچھا، اب یہ سیریا کا سچویشن دیکھے، یمن کا دیکھے، فلسطین کا دیکھے، اور یہ یونائٹڈ نیشن ایک گارنٹر تھا فلسطین کا اور کشمیر کا کہ ہم ان کا جائز حق دیں گے۔ آج یونائٹڈ نیشن ایک پپٹ کی طرح اسرائیل، انڈیا، امریکہ کے ہاتھوں میں ناچ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو جب یہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ بولتے۔ اگر مسلمان ٹیررسٹ ہوتے تو یہ 9 لاکھ کیجویلٹیز، 9 لاکھ ڈیتھ ریٹ جو ہے، 9 لاکھ کے قریب، 9.5 لاکھ کے قریب مسلمان مرے ہیں یہ پچھلے 20 سال کے قریب۔ تو جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، کیا وہ لوگ خود مرتے ہیں یا دوسروں کو مارتے ہیں؟ دوسرے تو آپ 9/11 کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں تقریباً 2,996 لوگ امریکن مرے تھے، انہوں نے اس کا بدلہ 1.5 لاکھ لوگوں کو مار کے یہ بدلہ لیا ہے، اور 20 سال افغانستان پر جنگ نافذ کی۔ عراق میں انہوں نے 4 لاکھ سویلین مارے ہیں، 4 لاکھ سویلین۔ فلسطین میں اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ تصویریں آپ دیکھیں، یہ تو ایک جس کا ضمیر بھی نہ ہو اور وہ بھی یہ دیکھ لے تو اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ ہم 57 مسلمان ملکوں کے لوگوں کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ باعث شرم کی بات ہے، مرنا بھی تو ہے نا۔ وہ آپ اگر ہم اپنی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو وہ ساتھ سمندر پار محمد بن قاسم اور یہ لوگ لڑنے اس لیے آئے تھے کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف ایکشن ہو رہے تھے،
تو ان کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ آج سب کچھ ہمارے پاس ہے، 57 اسلامی ملک ہے، 2 بلین کے قریب ہماری آبادی ہے، 2 کروڑ کے لگ بھگ، 2.5 کروڑ کے لگ بھگ، اور ہم ایک پپٹس ہے امریکہ کے اور یورپ کے، اور ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے باعث سے شرم کی بات ہے۔ اینڈ آئی ٹولڈ ون تھنگ ٹو امیرکا، پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہیومن رائٹ. You are the biggest supporter of terrorism. You kill a lot of innocent people. And I also told to Israel, stop your injustice, otherwise you will destroy from this land soon, inshallah. اور میں سعودی عرب کے بھائیوں سے، ایران کے بھائیوں سے، سیریا، شام، عراق، افغانستان، پاکستان، کہ اگر اسی طرح فرقہ واریت میں ہم پڑے رہے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے تو یہ تو 9 لاکھ ہے، ایک دور ایسے آئے گا کہ ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور اللہ بغیرت لوگوں کو رہنے نہیں دیتا، وہ ہٹا لیتا ہے اس دنیا سے اس کو۔ تو اللہ ہمیں ہٹائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ غیرت پیدا کریں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں۔